آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے نیک عادات۔ عادت کی جمع عادت۔ انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے، یعنی جو بھی انسان ہے ان کو ان کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عادتیں پختہ ہوتی جاتی ہیں، یعنی انسان جو بڑھتا جا رہا ہے عمر کے ساتھ ساتھ اس کی عادتیں بھی پختہ ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ چھوٹی ہی عمر میں، یعنی جو عمر آپ کی ہے پیارے بچوں، آپ ہی کی عمر میں آپ کو اچھی عادتیں ڈالنی چاہیے، اچھی عادتیں ڈالنی چاہیے، تاکہ جو عمر بھر آپ جو بھی زندگی آپ گزارو گے وہ اچھی طرح سے گزارو گے۔ آپ کی عمر عادتوں کو بنانے کی عمر ہے، یعنی آپ اچھی عادتیں بنائیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بری عادتوں میں پھنس جاتے ہیں بچے، وہ عمر بھر ایسے ہی رہتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے حدیث مبارک میں بھی کہ جو انسان ہے اگر اس کی عادتیں جو بنتی ہیں بڑھاپے میں، اس کو تب تک وہ عادتیں نہیں چھوٹتی ہیں جب تک نہیں اس کی موت آ جاتی ہے۔ آج جو عادات آپ میں پڑ جائے، یعنی اگر آپ میں آج نیک عادت پڑ جائے تو وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی، یعنی آپ زندگی بھر وہ نبھاؤ گے۔ اچھی عادتوں سے فائدے ہوتے ہیں، بری عادتوں سے نقصان۔ یہ فائدے اور نقصانات صرف انسان تک محدود نہیں رہتے بلکہ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں مطلب کسی کی صحبت کا تاثیر ہوتا ہے، یعنی اگر کشمیری میں وہ محاورہ ہے، کہاوت بھی ہے کہ چونٹ رٹا چونٹس کن رنگ۔ اگر کوئی برا ہوگا تو وہ کسی اچھے کے ساتھ ملے گا تو اس کی عادتیں بری ہو جائیں گی۔ اگر کوئی نیک ہوگا، نیک عادت اس کی ہوں گی تو وہ نیک ہی بن جاتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، یعنی یہ فارسی شاعر ہے، یعنی اگر آپ اچھوں کی صحبت میں رہو گے تو اچھے ہی بن جاؤ گے، اگر بروں کی صحبت میں رہو گے تو بری ہی بن جاؤ گے۔ اگر پوری کلاس میں 2 بچے وقت کے پابند نہیں، وہ دیر سے آتے ہیں، تو سب سے پہلے انہی کے دوست متاثر ہوتے ہیں۔ یعنی 2 بچے اگر روز دیر سے آئیں گے تو اس کی عادتیں آہستہ آہستہ سبھی بچے ان پر اس کا اثر پڑے گا، وہ بھی کہیں گے کہ ہم بھی کل سے دیر سے آئیں گے۔ لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اچھی عادتیں اپنے آپ میں پیدا کریں۔ استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اس سے بھی ان کو غیر حاضر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ پیارے بچے، آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ دیر سے آتے ہیں تو آپ کے اساتذہ کرام کو کافی تکلیف پہنچتی ہے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، پڑھانے میں ان کو مزہ نہیں آتا ہے۔ پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب وہ آتے ہیں تو استاد کو کئی باتیں دہرانا پڑتی ہے، کیونکہ اگر کوئی کلاس میں دیر سے آئے گا تو استاد نے 10 منٹ پڑھایا ہوگا، اس کو پھر ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کو دوبارہ پڑھانا پڑتا ہے، جس سے بچوں کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ جب ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو یہ ایک ہیلا بہانہ بناتے ہیں، اور دوسرے دن دوسرا۔ اصل میں یہ صبح سویرے اٹھنے کے عادت نہیں ڈالتے، یعنی یہ دیر تک سوتے ہیں۔ اور پچھلے سبق میں بھی آپ نے پڑھا ہے نا، اٹھو سونے والوں کی میں آ رہا ہوں، اس میں بھی وہی نصیحت کی گئی ہے کہ ہمیشہ سویرے اٹھا کرو۔ اور اس وجہ سے ان کا کتنا نقصان ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ دیر سے جاگنے کے نقصان ہوتے ہیں، درد بھی ہوتا ہے، معدے میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور غنودگی بھی طاری ہوتی ہے۔ وہ نہیں سمجھتے، اگر سمجھتے ہیں تو عادت سے مجبور وہی سب کرتے ہیں۔ یہ ان کی عادتیں بن گئی ہیں، اس وجہ سے یہ عادت سے مجبور ہیں۔ صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے بچے اسکول دیر سے پہنچتے ہیں۔ اگر آپ سویرے اٹھو گے تو سویرے اسکول پہنچو گے، اگر دیر سے اٹھو گے تو دیر سے پہنچو گے، ہے نا بچوں؟ اسکول کا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے، کلاس میں استاد کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے، یعنی اس میں ہمیں کشمیری کو تم زامی ایوان پاتے، تم ژیٖرۍ ؤتھۍ نا نیٚنٛدرِ تمن چھِ پتہٕ آسان زامی کران آسان کران۔
اس لیے اگر سُلہِ وَتھِ انسان تیٚلہِ چھُنہٕ زامٕے کران کینٛہہ. اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے بہانے بنانا پڑتے ہیں, ہیلا بہانا, اس طرح اس طرح انہیں دھیرے دھیرے جھوٹ بولنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے. تو جھوٹ کو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ فلانۃ اللہ علی الکاذبین, قرآن میں واضح ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ اس پر لعنت ہو. جھوٹ بولنا کتنا گناہ ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں. دیر سے جاگنے کی بری عادت کی وجہ سے بچے اپنی صفائی کی طرف بھی پورا دھیان نہیں دے پاتے. یعنی یُتھُے یِم وۄتھان چھِ اَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ بُتھ تہِ ہٮ۪کان چھٔلِتھ, دِتُکھ آب تھوٚمبا تہٕ گٔے مٔکٕرۍ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے دوڑتے ہوئے اپنی قمیض کے بٹن بند کرتے اور جوتوں کے تسمے تو سکول پہنچ کر بند کرتے ہیں. بچوں تو ایسا وچھمت, آپ نے دیکھا ہوگا جب سکول آتے ہیں, دیر سے آتے ہیں, تو کبھی ایک بٹن اوپر دوسرا بٹن نیچے اور جوتے ادھر ادھر. تو اصل میں دیر سے جاگنے کی وجہ سے انہیں اتنا وقت نہیں ملتا کہ سلیقے سے اپنا لباس درست, یعنی ان کے پاس وہ ٹائم نہیں ملتا ہے. جب یہ دیر سے جاگتے ہیں تو یہ نہ پریس کرتے ہیں, نہ صفا جوتے کی پالش کرتے ہیں, نہ کچھ کرتے ہیں. تو ایسے بچوں کو اپنی ماں کے لیے بھی تکلیف کا سامان پیدا کرتے ہیں. ایسے بچے تو اپنی ماں کے لیے بھی تکلیف دہ ہوتے ہیں, ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اگر ان سے دیر سے جاگنے کی خراب عادت چھوٹ جائے, یعنی وہ صبح جلدی جاگنے کی عادت ڈالیں, تو ان کی ماں کو تکلیف ہوگی اور نہ ان کا لباس بے ترتیب رہے. یعنی اس پر اس کا یہی نچوڑ ہے کہ صبح سویرے اٹھا کرو, سویرے ہر ایک کام کیا کرو, اس سے آپ کے ماں باپ پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا, خاص کر اپنی ماں پر, اپنی والدہ پر. ان کے دوستوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا, استاد کلاس میں آگے خوش ہوگا اور خود بھی روز جھوٹ بولنے سے بچ جائیں گے. بہت سارے اس کے فائدے ہیں. ایک تو آپ سچے بنو گے, کبھی جھوٹ نہیں بولو گے. وقت پر اٹھنے سے بہت ساری آتے, صفائی میں بھی ٹھیک رہو گے, آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گا, آپ اچھی عادت ڈالو گے, وقت پر کام بھی کرو گے. اور داناؤں کا قول ہے, آج کا کام کل پر مت چھوڑو. یہ تو داناؤں نے کہا ہے کہ جو آج کام ہے وہ آج ہی کرو, کل اس کو مت چھوڑو. جو بچے یہ سوچ کر شام کو زیادہ دیر تک کھیلتے اور اسکول کا کام کل کریں گے, ان کا کام کبھی پورا نہیں ہوتا ہے. کوئی بچہ کہتے ہیں آج کا سبق میں چلو میں کل میں کروں گا, کل دوسرا سبق ہوتا ہے, اس کا نقصان ہوتا ہے. کام تو وہ کرتے ہیں مگر اس قدر جلدی اور بے دلی سے ٹھیک سے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا. تو پیارے بچوں, آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں کیسی عادتیں ڈالنی, اور کہیں نہ کہیں ان کے کام میں تو کوئی نقص ضرور رہ جاتا ہے. انہیں جو جلد بازی میں پھر کرتے ہیں, جو دیر سے کرتے ہیں, جو ٹائم پر کرتے ہیں, وہ اچھی طرح سے سمجھ پاتے ہیں. جو بچہ وقت پر اپنا کام کرے, صبح جلدی اٹھے, جھوٹ نہ بولے, صفائی کا دھیان رکھے, اپنا لباس ٹھیک رکھے, اپنے رہنے کی جگہ آس پاس کو صاف پاک رکھے, بھائی بہن سے جھگڑا نہ کرے, اپنے ہم جماعتوں سے پیار سے پیش آئے, استاد کا ادب کرے, وہی بچہ آگے چل کر زندگی میں کامیاب رہتا ہے. تو پیارے بچوں, آپ نے اس کا پورا خلاصہ سمجھ لیا کہ ہمیں اچھی عادتیں ڈالنی چاہیے, اپنے آپ نے اچھی عادتیں پیدا کرنی چاہیے, تاکہ ہم بہت سارے پریشانیوں سے دور رہیں گے, صحت بھی ٹھیک رہے گی, مشکلاتوں سے بھی دو چار نہیں ہونا پڑے گا. سب کے استادوں کی نظروں میں بھی ہمیں عزت ملے گی, ماں باپ کی نظروں میں بھی عزت ملے گی, دوستوں کی نظروں میں بھی ہم عزت دار رہیں گے. تو پیارے بچوں, آج اتنا ہی ہے, اور اس کے جو سوالات ہیں, جوابات ہیں, وہ میں آپ کو واٹس ایپ پر بھیجوں گا. امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ گے, اور آج سے ہی اگر کوئی بری عادت آپ میں ہے وہ آپ دور کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ آپ کا نگہبان.